اور یہ جو ایرانی ہیں، ان کا جو اپنا تصور ہے وہ مختلف ہے عراقیوں سے. یہ اپنی ساری کی ساری ان کا بیس بنتا ہے لبنان کے تشیع کے ساتھ. صحیح ہے. دونوں میں ایک فرق ہے. جو عراق کا شیعہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایک عرصے کے بعد جب وقت آئے گا تو آخر الزمان جو ہے امام مہدی وہ تشریف لائیں گے، تو وہ آ کے جو چاہیں گے وہ کریں گے، تو ہمیں اس وقت تک معاملہ حرام. اسی لیے وہاں جمعہ نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ جمعہ جو ہے وہ کہتے ہیں ایک اجتماعی نماز ہے، اور وہ جمعہ صرف اور صرف امام مہدی پڑھائیں گے. اسی طرح مشہد میں آپ چلے جائیں تو مشہد میں مصلی پہ امام کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ سامنے مکبر کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر کہتا ہے. وہ مصلی خالی رکھا جاتا ہے کہ مسجد جو ہے امام مہدی کا جب آئیں گے تو وہ اس پہ امامت کریں گے، اس پہ اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا. لیکن یہ جو ایران کا انقلاب ہے، جو شیعت ہے، یہ اس سے مختلف ہے. ان کا ایک تصور ہے ولایت فقیہ کا. ولایت فقیہ، بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک امام مہدی نہیں آتا ہماری ذمہ داریاں، وہ جو مرجع ہے اس کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی، اور وہ مرجع جو ہے وہ امام مہدی کے آنے کی راہ ہموار کرے گا. کیونکہ امام مہدی نے کل آنا ہے، اس وقت کے دور کے لوگ جانے، مجھے میرے دور کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. اور اس تصور کو سب سے مضبوط کیا تھا، وہ کیا تھا ڈاکٹر شریعتی نے. ڈاکٹر شریعتی نے ایک جگہ بنائی تھی اپنا حسینیہ ارشاد. صحیح. اور حسینیہ ارشاد جو تھا اس کے اندر اس نے باقاعدہ ڈیبیٹس کرواتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ شیعت دو قسم کی ہے، تشیع صفوی اور تشیع علوی. حضرت علی کی شیعت اور جو صفوی خاندان کی شیعت، ایک کا رنگ سرخ ہے، حضرت علی کی شیعت کا رنگ سرخ ہے، اور صفوی کا رنگ کالا ہے. حضرت علی کی شیعت قیام ہے، کھڑا ہونا، باطل سے مقابلہ کرنا، اور یہ گریہ ہے. تو وہ کہتے تھا کہ اصل شیعت جو ہے علی کی شیعت ہے، جس کو یہاں بدل دیا گیا ہے کہ آپ گریہ کرو، آپ امام رضا کے مزار کے اوپر شاندار قسم کی زری لے کے جاؤ اس کے پتہ، لیکن شیعت وہ ہے. اس سے پھر ہوا یہ کہ یہ جو فقیہ ولایت فقیہ والے تھے، انہوں نے اس سے روشنی لی. دوسرا ان کو علامہ اقبال کے اشعار جو تھے انہوں نے بہت روشنی دی. اسی لیے آیت اللہ خامنائی جو ہیں، ان کو میں خود ذاتی طور پہ ایک دفعہ ان کی، جب میں وہاں ایران میں پروگرام کر رہا تھا. کس سن میں آپ کی ملاقات؟ میں 2007 کی بات کر رہا ہوں. 2007 میں ابھی وہاں وہ ہنگامے نہیں شروع ہوئے تھے جو آزاد خیالی والے. تو 2007 میں وہاں علامہ اقبال کے اوپر میں پروگرام کر رہا تھا ٹی وی کے. اچھا. تو ایرانی ٹی وی پہ آپ علامہ اقبال کے پروگرام کرتے تھے. اور اس وقت آپ کس حیثیت میں وہاں پہ تعینات تھے؟ میں وہاں پر تھا، ECO ایک 10 ملکوں کی آرگنائزیشن ہے، اس کا میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی تھا، اور ان کا جو کلچر سینٹر ہے اس کا میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا. مؤسسہ اس کو کہتے ہیں، اس کا میں ڈائریکٹر جنرل تھا. لیکن میں چونکہ وہاں پر تھا تو مجھے میرا جو باس ایک ایرانی تھا، وہ ڈاکٹر رجبی، وہ ان کا وزیر رہتا، تو اس نے مجھے پرمیشن دی ہوئی تھی جب تک تم یہاں ٹی وی پہ جو مرضی بولو. تو مجھے فل پرمیشن تھی، میں وہاں بیٹھ کے بولتا تھا. پابندی تو نہیں لگی آپ پر وہاں پہ؟ نہیں، وہاں پابندی لگی تھی، لیکن وہاں یہ تھا کہ میں وہاں پر ہوا تھا پریس ٹی وی بنا تھا. تو پریس ٹی وی میں پہلا اس کا، کیونکہ پریس ٹی وی کے بارے میں نے ایرانیوں سے کہتا تھا کہ تم ہر زبان میں تمہارا ہے، جس امریکہ کو گالی دیتے ہو انگریزی میں، تمہارا ٹی وی کو نہیں. انہوں نے بنایا. اب چونکہ میں نے ان کو آئیڈیا دیا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں پہلا تم ہو گئے. اور جس دن وہ ان کے کرنٹ شو تھا 4 کارنر، اس میں تو اس دن ہمارے یہاں جامعہ افسا ہو رہا تھا. اچھا. تو وی ور دا لاسٹ پرسن جو نے ٹی وی، جس نے عبدالرشید غازی کو لائن پہ لیا تھا، پھر اس کی بیٹری ڈیم ہو گئی. تو پہلا دن تھا پریس ٹی وی کا، پوری دنیا کھول کے بیٹھی ہوئی تھی، ادھر سے مشرف بھی کھول کے بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے 1 بجے سفیر کو فون کیا کہ اس کو واپس بھیجو. تو میں وہاں سے ڈپورٹ ہوا. پابندی تو لگ گئی نا، ادھر آ کے واپس بلا کے لگائی تھی، وہاں نہیں لگی. تو اس وقت ان سے میری جو پروگرام، انہوں نے جو ان کے کم سے 2 لوگوں کو لایا تھا جو مجھے انٹرویو کرتے تھے، اور میں اس کے ساتھ. تو آیت اللہ خامنئی کی ایک کتاب ہے مشرق کا درخشندہ ستارہ. اچھا. وہ علامہ اقبال کے اوپر ہے. تو وہ گفتگو کرتے کرتے اقبال کے بارے میں آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ اقبال ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے ایران کا محاورہ بدلا ہے. کہا کہ ایران میں ساری زندگی ایرانی کہتے تھے زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ بساس، کہ زمانہ جو ہے اگر تیرے ساتھ نہیں چلتا تو بنو کے رہے، تھوڑا سا ڈھیلا مٹھا ہو جا. اقبال نے کہا نہیں، زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ ستیس، زمانہ تیرے ساتھ بنا کے نہ تو جنگ کر اس سے. تو کہتا ہے پھر وہ جنگ والے کیفے. اسی لیے جب شروع میں جلوس 1978 کے 9 اپریل کو شاہ ایران کی تقریر ہے،
اور شاہ ایران کی تقریر تھی، اس کے بارے میں کہتے ہیں 18 اس کو انٹیلیجنس ایجنسی سی دنیا کے، انہوں نے رپورٹ دی کہ ایران ہیز ناٹ یٹ رائپن ٹو دس لیول آف ریولیوشن. یہاں ریولیوشن نہیں آ سکتا، بہت بڑی مڈل کلاس ہے یہاں آ گئی ہے، روز پبوں میں جاتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، فلاں یہ ہوتا ہے، بہت بڑی مڈل کلاس آ گئی ہے، تو یہاں نہیں آ سکتا. تو شاہ ایران نے تقریر کی تھی، اس نے کہا میرے پاس 7 لاکھ فوج ہے، میں نے جمہوریت نافذ کر دی ہے، امیر عبیس حویدہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور میں نے وائٹ ریولوشن کے تحت کسانوں کو یہ دیا ہے. تو جس کو تقریر کر رہا تھا تو 100 لوگوں کا، لڑکوں کا تہران یونیورسٹی سے جلوس نکل رہا تھا، اور وہ 9 مہینے کے بعد ٹاپل ہو گیا. تو اس وقت یہ تینوں پارٹیاں ساتھ مل کے نا ان کے ساتھ چل رہی تھی. آخر میں آیت اللہ خمینی کو 2-3 مہینے پہلے وہ سامنے آئے ہیں، ورنہ اقبال کی یہ نظم ہوتی تھی، میر اسد مردے کہ زنجیر غلامہ بشکنت. وہ بندہ آ گیا ہے کہ جو غلاموں کی زنجیریں توڑے گا. دیدام از روزنے دیوار زندان شما، میں اس کو تمہاری جیل خانے کے روشندان کے اندر سے جھانکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو یہ ان کا بڑا مشہور شعر تھا، جس کو پھر آیت اللہ خمینی کی جب تقریریں آئیں تو اس کے ساتھ ملا کے وہ سنتے تھے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ جیسے ان کی آمد ہوئی، لیکن اس کے بعد انقلاب کو کنسولیڈیٹ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. انقلاب آ جاتا ہے لیکن اس کو آگے لے کے کنٹرول کرنا، اس کو قائم رکھنا. آپ دیکھیں چین کے اندر ماؤ زے تونگ انقلاب لے آیا تھا، لیکن اس کو پھر 8 سال کلچرل ریولوشن لانا پڑا، کوئی 3 کروڑ بندہ مارنا پڑا. جو افیمی تھے ان کو پکڑتے تھے، پکڑ کے ڈال کے اس میں اپنا جہاز میں رکھتے تھے، جہاز ڈبو دیتے تھے. 3.5 بلکہ لوگ تو زیادہ سمجھتے ہیں، بہت ظلم ہوا. اسی لیے ہوا یہ کہ میں جب چاہے چین گیا تھا نا تو ماؤ زے تونگ کا جو ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے، تو وہاں اس کو ٹوپی ماؤ زے تونگ کی جو ہم کبھی لگایا کرتے تھے وہ کوئی خریدتے نہیں تھا چینی. تو میں نے پوچھا جہاں چینی کوئی نہیں کہتا، یہ تم باہر آنے والے خریدتے ہو، ہم کوئی نہیں خریدتے اس کو ہمارے لیے. وہ تو وہاں بھی یہ ہوا کہ کیسے کریں. تو انہوں نے سب سے پہلے جو ان کا ٹاکرا ہوا وہ ہوا تودے پارٹی کے ساتھ اور مجاہدین خلق کے ساتھ. پہلے تو انہوں نے 32,000 بندہ جو تھا، جو فوج کے اندر تھا، جو بیوروکریسی کے اندر تھا، باقی وہ سب کو ان کو مار دیا. آپ کو یاد ہوگا آیت اللہ خلخالی ہوتا تھا جی، وہ صبح سویرے 15-16 بندوں کا ناشتہ کرتا تھا. آج اتنے جرنیل مار دیے یا جتنے سیکٹری مار دیے یا جتنے یہ کر دیے، تو 32,000 بندے وہ ختم کر دیے اپنی بیوروکریسی لے کے. آگے وہاں کوئی پبلک سروس کمیشن نہیں ہے، وہاں اگر سفیر لگنا ہے تو آپ کو کم سے پرچی آئے گی، آپ سفیر لگ جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ کرنا تھا، یہ بنی صدر وغیرہ آپ کو یاد ہوگا، عادل زادے، یہ سارے، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے. وہ چیختے تھے ہم تو امریکہ کے خلاف 25 سال سے لڑ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا یہ امریکی ایجنٹ بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں. اچھا، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اہل تشیع میں منافقین کی بہت بڑی، منافقین کو وہ خارجی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے خلاف، کیونکہ حضرت علی سے علیحدہ ہوئے تھے خارجی، تو خارجی کیا 51,000 بندہ جو ہے انہوں نے پکڑا. اور آیت اللہ خمینی کا ایک آرڈر ہے، 1 رات کے اندر ان کو پھانسی دی تھی. اس کے بعد انقلاب کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے 2 آرگنائزیشن بنائیں، ایک تھی پاسداران انقلاب اور دوسری تھی بسیج. پاسداران انقلاب وہ تھے کہ جو فوج کی تقریباً ریپلیسمنٹ تھی، کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی ہمارا انقلاب کو ادھر ادھر کرنے کے لیے کوئی جرنیل اٹھتا ہے تو یہ پوری کی پوری فوج کے اوپر ایک چیک ہے. اور یہ وہ تھے کہ جن کے پاس ریگولر آرم اتنے زیادہ تھے کہ جس کے حساب ہیں، جس کو قاسم سلیمانی جس کا ہیڈ تھا. دوسرا انہوں نے بسیج بنا، یہ والنٹیئر تھے، لیکن ان کو ساتھ جیسے ہر این جی او جو ہے وہ کہتے ہیں ہم والنٹیئر ہیں لیکن تنخواہ سارے لے رہے ہوتے، پوری دنیا میں لے رہے ہوتے، تو وہ تنخواہ دیتے تھے ان کو. ان کا کام تھا مورل چیک اپ. مطلب میرے گھر میں ڈش لگی ہوئی تھی، جو میرا بندہ جو ریپیئر کرنے کے ڈش آتا تھا وہ باقی خفیہ بھی ریپیئر کرتا رہتا. اچھا، تو میرے ساتھ اس نے مجھے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ جب مجھے پولیس والے پکڑیں تو وہ پوچھیں کہ یہ ابھی آپ کی ڈش ریپیئر کر دے تو آپ جھوٹ بول دیجیے کہ میری ڈش ریپیئر کر کے گیا. اچھا، تو وہ اس کا ہاتھ تیسرے دن پولیس والا کو فون آتا تھا کہ، تو پھر ایک دن مجھے پولیس والا آ گیا، کہتا آپ کی ڈش روز خراب ہوئی ہوتی ہے. میں نے کہا میں کیا کروں، ڈش ایرانی مال ہے ہی ایسے. ہنس پڑا، کہتا مجھے پتہ ہے لیکن ہم کیا کریں. تو یہ مورل چیک، کانا کہاں بج رہا ہے، عورتیں جو ہیں حجاب، گشت ہوتا تھا حجاب کیوں نہیں لی ہوئی، یہ ان دونوں کا اتنا کنٹرول ہو گیا جس کے حساب ہے. پھر جب یہ عراق ایران وار شروع ہوئی ہے، اس نے انہوں نے اور متحد کر دیا. اس میں ایرانین نسل جو تھا نا اس کا سامنے آیا. یہ تو ہمیشہ سے نہیں رہا کہ ایران عراق اور عجم کا تھا، جو ہے نا عجم اور عرب کا جو تھا، عرب صدیوں پرانی تاریخ ہے. اسی لیے جب امریکہ نے عراق فتح کیا
ایران کو باقاعدہ موقع دیا. دے ٹک اوور. اور وہاں جو آیت اللہ سیستانی کے ساتھ اور مختصر سے لڑائی اس بات کی ہوئی تھی کہ یہ ایرانی شیعت یہاں کیسے آ گئے، کیونکہ وہ سیستانی جو ہیں وہ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے. اب 3 نعرے لگتے ہیں ہر جمعے میں وہاں پر، جمعے کی نماز کے بعد، جیسے ہمارے ہاں جمعے کی نماز کے بعد کچھ، وہاں بھی 3 نعرے. اور یہ نعرے جمعے کی نماز کے بعد جلوس کے طور پہ ہوتے تھے. مرگ بر امریکہ، امریکہ پر لعنت. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر ضد ولایت فقیہ، جو ولایت فقیہ کو نہیں مانتا اس پہ بھی لعنت. تو اتنا سٹرونگ. اسی لیے میں ان سے کہتا تھا کہ انہوں نے جو اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے. مثلا ایرانیوں کے اندر باقاعدہ ان کے اندر گھٹن تھی. میں ان سے پوچھتا تھا کہ یہ صورتحال گھٹن تھی تو اصلاح پسند سامنے آئے مختلف. علی رفسنجانی ہمیں یاد ہے، علی رفسنجانی سے پہلے خاتمی. احمدی نژاد تو ان کا اپنا تھا، ان کا مولویوں کا نمائندہ تھا. لیکن بعد میں آج کل ابھی بیچارہ اسی ان کا احمدی نژاد کو لے کے آئے تھے. کالی باف تھا ایک وہاں پر میئر، اس کو اٹھا رہے تھے. اور وہ میں خاتمی صاحب سے ملا بھی ہوں نا، جو پہلے صدر تھے، جو اصل نمائندہ تھے اس کے اصلاح پسندوں کے نمائندہ تھے. میں ان سے ملا، لیکن وہ بھی اصلاح پسندی اتنی ہوتی تھی کہ جتنی اجازت دی جائے. پورا اس نے مولویوں والی تعلیم حاصل کی ہو، اس کے اندر کوئی راستہ نکلتا ہے تو نکال لیں. یہ جو شاہ پرست تھے نا یہ لوگ، یہ کافی تھے وہاں پر. یہ ایرانی، ظاہر بات ہے آپ خود سوچیں کہ ایک ایسی سویلائزیشن. تو میں ایک دفعہ ان سے کہتا تھا کہ یار آپ کیا کرتے ہو، ان کے آیت اللہ وغیرہ دوست تھے یہ عورتوں کو. تو میری بیٹی ایک دفعہ جا رہی تھی، تو وہ بیٹی کو 11 سال کی تھی، سب سے چھوٹی آپ کو جانتے ہیں. تو اس نے عام دوپٹہ لیا، تو ایک خاتون آئی، اس نے زور سے اصفہان پہ نا رپورٹ یوں کر کے اس کو سانس بند ہونے لگ گیا. تو میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اس کو صحیح طرح حجاب لے کر تم یہاں. تو میں نے کہا آپ کیوں کرتے ہو؟ تو مجھے کہتا ہے آپ ایرانیوں کو نہیں جانتے، یہ قوم قابو میں آ ہی نہیں سکتی کسی اور کے